جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تو وہ تب تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے ادھوری رکھتا ہے تاکہ ان کے جواب کو جاننے کی تڑپ تمہیں اس کی چوکھٹ سے کہیں اور نہ جانے دے۔ وہ کچھ دروازے تم پر اس لیے بند کرتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تمہیں تمہاری طلب تک تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے اول کر دو۔ پھر جو اسے اول پر رکھ دیتا ہے وہ اسے عروج و زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک، کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شخص سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حامل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑے ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پا لینے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو ہر سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں نا کہ جو انسان مانگے، جیسا مانگے اسے ویسا ہی سب کچھ مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے جینے کی وجہ اس سے چھین لی گئی ہے۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، وہ وقت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اسی قربت کے ساتھ اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔